هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے الترکیب کا سبق نمبر 9، مبتدا اور خبر کے بارے میں ضروری باتیں اور ان کی پہچان کے قواعد۔ اب تک جو ہے وہ ہم لوگ اس سلسلے میں تقریباً جو ہے وہ 83 کلاسز جو ہے وہ بنا چکے ہیں، اور یہ آج جو ہے وہ ہماری کلاس ہے، کلاس نمبر 84، اور اب تک جو ہے وہ تقریباً ہم لوگ 11 قواعد مکمل پڑھ چکے ہیں، اور 11 قواعد کے تحت جو ہے وہ ہیں وہ بھی ہم لوگ حل کر چکے ہیں۔ اور ہمارا قاعدہ نمبر 12 اس سے گزشتہ کلاس میں تھا، وہ بھی میں نے آپ کو پڑھا دیا تھا۔ آج ہے ہمارا قاعدہ نمبر 13۔ میں اس وجہ سے قاعدہ نمبر 12 اور 13 کا ذکر کر رہا ہوں کہ تھوڑا بہت جو ہے وہ دونوں قواعد جو ہے وہ ملتے جلتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ کیا ملتے جلتے ہیں، اور پہلے والے کا اس کے ساتھ انطباق بھی کر کے ہم لوگ دیکھیں گے، مناسبت اور مطابقت دونوں کی ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے وہ ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا ہوگا، پہلے ایک مرتبہ قاعدہ نمبر 12 کو اپنے ذہن میں تازہ کرنا ہوگا، تاکہ ہم لوگ قاعدہ نمبر 13 کو سمجھنے میں جو ہے وہ آسانی ہمیں فراہم ہو سکے۔ تو اب قاعدہ نمبر 12 کیا ہے؟ قاعدہ نمبر 12 میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ عبارت کے شروع میں کیا ہو، عبارت کے شروع میں ایک اس میں معرفہ آ جائے، معرفہ نکرہ نہیں، معرفہ آ جائے، اور پھر اس معرفہ کے بعد جار مجرور ہو، ٹھیک ہے، اور پھر جار مجرور کے بعد ایک کلمہ یا کچھ کلمات کا مجموعہ خبر بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، ٹھیک ہے، ذہن میں تازہ کر لیں کہ کیا ایک معرفہ ہو شروع میں، پھر اس کے بعد جار مجرور ہو، پھر اس کے بعد ایک کلمہ یا کلمات کا مجموعہ خبر بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، تو آپ کیا کریں گے، آپ ایسا کریں گے کہ اب آپ کے پاس دو آپشن ہے کہ آپ اس اسم معرفہ کو یا تو ذوالحال بنا دیں یا تو پھر موصوف بنا دیں۔ اگر ذوالحال بناتے ہیں تو جار مجرور کو کسی نہ کسی کے متعلق کر کے حال بنا دیں گے، ہے نا، اور اگر موصوف بناتے ہیں معرفہ کو تو آپ جار مجرور کو کسی نہ کسی کے متعلق کر کے آپ صفت بنا دیں گے، اور پھر وہ ذوالحال یا حال کا مجموعہ مبتدا بن جائے گا، اور اس کے بعد جو کلمہ ہے اس کو آپ خبر بنا دیں گے، یا پھر موصوف یا صفت کا مجموعہ مبتدا بن جائے گا، اور اس کے بعد جو ایک کلمہ یا کلمات کا مجموعہ ہے وہ خبر بن جائے گا۔ یہ ہم نے کہا تھا، اور دو آپشن دیے تھے، اور وہ دو آپشن یہ تھے کہ آپ زیدن کو موصوف بھی بنا سکتے ہیں، اس میں معرفہ کو موصوف بھی بنا سکتے ہیں، اور ذوالحال بھی، یعنی ذوالحال حال والی ترکیب بھی ہو سکتی ہے اور موصوف اور صفت والی ترکیب بھی ہو سکتی ہے۔ بالکل اس قاعدے سے ملتا جلتا ایک اور قاعدہ، بس فرق یہ ہے کہ اس قاعدہ نمبر 12 میں یہ ذکر کیا گیا کہ شروع میں ایک اسم معرفہ ہو۔ اب اسم معرفہ کی بات نہیں کر رہے، بلکہ اب یہ کہہ رہے ہیں اگر عبارت کے شروع میں ایک اسم نکرہ آ جائے، ٹھیک ہے، جیسے کہ یہ مثال آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، ایک نکرہ ہے، یہ رجل نکرہ ہے۔ آپ کہیں گے نکرہ کیوں ہے؟ کیونکہ اسم معرفہ کی کوئی علامت موجود نہیں ہے نا، تو یہ رجل نکرہ۔ تو اگر شروع میں اسی مثال کو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں تاکہ میں آپ کو دوبارہ سے میں اس کے اوپر ایرو بنا کے آپ کو سمجھاتا رہوں۔ یہ رجل جو ہے نا یہ ہے نکرہ، اور بالکل وہی سیم سچویشن ہے، وہی قاعدہ نمبر 12 والی، اور یہ کیا ہے، یہ ہے جار مجرور، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد ضرب زیدن، یہ کیا ہے، یہ کلمات کا مجموعہ ہے نا، ہم نے کہا تھا ایک کلمہ یا کلمات کا مجموعہ۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں ایک عبارت کے شروع میں ایک معرفہ ہو، اس کے بعد جار مجرور ہو، اور پھر اس کے بعد ایک کلمہ ہو یا کلمات کا مجموعہ، یہاں تو خیر کلمات کا مجموعہ ہے، تو کلمات کا مجموعہ اگر خبر بننے کی صلاحیت رکھتا ہو تو اب آپ کیا کریں گے، تو یاد رکھیں اب آپ کے پاس دو آپشن نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ذوالحال اور حال والی ترکیب کریں یا موصوف اور صفت والی ترکیب کریں، نہیں، اب آپ کے پاس دو آپشن نہیں ہے، بس آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ آپ کیا کریں گے، آپ اس رجلن کو آپ بنا دیں گے موصوف، بس اب آپ کے پاس موصوف اور صفت والی ترکیب کرنے کا ہی آپشن ہے۔ another آپشن آپ کے پاس کوئی اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ اب آپ اس جار مجرور کو کسی نہ کسی کے متعلق کر کے آپ اس کو بنا دیں گے کیا، صفت، اور پھر یہ موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا مبتدا،
ٹھیک ہے. اچھا اب رہا کہ جار مجرور کے بعد کلمہ یا کلمات کا مجموعہ. اب یہاں پر تو کلمات کا مجموعہ ہے. اب اس کلمات کا مجموعہ ہے تو اس کلمات کے مجموعے کی ترکیب کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, اس مبتدا کے لیے آپ نے اس کو بنانا ہے خبر. تو چلیں اس کا کرتے ہیں ہم لوگ. یہ ضربہ کیا ہے؟ ضربہ فعل ہے. اچھا اب یہ جو زیدن ہے نا یہ تو حالت نصبی میں اور فاعل جو ہوتا ہے وہ حالت رفعی میں ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ زیدن تو فاعل بننے کے قابل تو نہیں ہے, فاعل تو نہیں بن سکتا کیونکہ فاعل تو مرفوع ہوتا ہے اور یہ منصوب ہے حالت نصبی میں. یہ مفعول تو بن سکتا ہے لیکن فاعل نہیں بن سکتا. تو اس کا مطلب ضربہ کے بعد کوئی بھی اس میں ظاہر فاعل نہیں بن رہا ہے. تو اب کیا کریں گے, اب آپ اس کا فاعل اس میں سے ہوا ضمیر نکالیں گے اور اس کو آپ اس کا فاعل بنائیں گے. تو ضربہ فعل بھی بن جائے گا اور پھر اس طرح سے ضربہ فاعل بھی بن جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا زیدن جو ہے نا وہ زیدن جو ہے وہ کیا ہے, وہ ہے مفعول. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ کیا ہے, یہ فعل فاعل اور مفعول. یہ ضربہ فعل, اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل اور زیدن اس کا مفعول. فعل فاعل مفعول یہ سب کا سب مل کر بن گیا جناب, کیا بن گیا, جملہ فعلیہ خبریہ. ٹھیک ہے. پھر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہونے کے بعد یہ کیا بنا, اب یہ بن جائے گا مفرد کی تعویل میں ہونے کے بعد, کیونکہ جملہ تو نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے نا, یہ تو ہم لوگ پڑھ چکے کئی بار. تو اب یہ بن جائے گا اس مبتدا کی خبر اور پھر یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر کیا بن جائے گا, جملہ اسمیہ خبریہ. تو اگر میں اس قاعدے کا اگر میں خلاصہ کروں تو خلاصہ یہ ہے ان دونوں قاعدے کا. اگر میں خلاصہ کروں تو دیکھیں, اگر شروع میں ایک معرفہ ہو, اس کے بعد جار مجرور آ جائے اور جار مجرور کے بعد ایک کلمہ یا کچھ کلمات کا مجموعہ خبر بننے کی صلاحیت رکھتا ہو, تو اب آپ کے پاس دو آپشن ہوں گے. اس معرفہ کو یا تو ذوالحال بنا دیں اور جار مجرور کو کسی نہ کسی کے متعلق کر کے حال بنا دیں, یا تو پھر آپ اس معرفہ کو موصوف بنا دیں اور جار مجرور کو کسی نہ کسی کے متعلق کر کے صفت بنا دیں. دو آپشن ہیں, موصوف صفت والی ترکیب نمبر 1 یہ ایک آپشن, اور نمبر 2 کہ آپ ذوالحال اور حال والی ترکیب کر سکتے ہیں. لیکن شروع میں اگر ایک اس میں نکرہ ہو, معرفہ نہیں, ایک اس میں نکرہ ہو اور اس کے بعد اگر کیا ہو, جار مجرور ہو اور پھر اس کے بعد ایک کلمہ یا کلمات کا مجموعہ اگر خبر بننے کی صلاحیت رکھتا ہو, تو اب آپ کے پاس دو آپشن نہیں ہے بلکہ ایک ہی آپشن ہے. یعنی ذوالحال اور حال والا آپشن اب نہیں ہے بلکہ ایک ہی آپشن ہے کہ اب آپ کو کیا کرنا ہوگا, اس اسم نکرہ کو جو شروع میں آیا ہے آپ اس کو موصوف بنا دیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہے جو جار مجرور اس کو کسی نہ کسی کے متعلق کر کے آپ کیا بنا دیں گے, صفت. پھر موصوف اپنی صفت سے مل کر کیا بن جائے گا, مبتدا. اور پھر وہ کلمہ جو آگے اس کے جار مجرور کے یا پھر کلمات کا مجموعہ اس کو آپ جو ہے ترکیب کرنے کے بعد, اگر ترکیب ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے, آپ اس کی ترکیب کرنے کے بعد آپ اس کو بنا دیں گے خبر اور پھر اس طرح سے مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. ایک مرتبہ ویسے ہی حسب عادت میں آپ کو اس کی پوری ترکیب اس مثال کی تیزی کے ساتھ پوری ترکیب میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہاں پر رجل موصوف ہے, من حرف جر, ہم مجرور, جار اپنے مجرور سے مل کر کسی نہ کسی کے متعلق ہو کر اس رجل کی صفت, پھر رجل موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر مبتدا اور ضربہ فعل اور اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل اور زیدن مفعول, فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس مبتدا کی خبر, مفرد کی تعویل میں نکرہ کی تعویل میں ہو کر اس مبتدا کی خبر اور پھر یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. تو الحمدللہ ہمارا یہ 12 قاعدہ نمبر 12 اور قاعدہ نمبر 13 یہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ تعالی اب ہم لوگ مشق کا جو ہے وہ آغاز کریں گے. تو مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی. نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.